حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، اللہ کا یہ فضل و کرم رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایک اور مرتبہ زندگی میں نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو غنیمت جانا، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح اسی طرح قیام اللیل کا اہتمام کیا، روزوں کی پابندی کی، توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، دروس میں جو ہے شامل رہے، کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو جو ہے ضائع کیے، اسی طرح جس طرح عبادتوں کا اہتمام کرنا تھا نہیں کیے۔ جس طرح کے احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا اثر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے جو دیگر ایام میں نمازوں کی پابندی جن کے اندر نہیں تھی، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے تھے، رمضان شروع ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی ان کے اندر آتی ہے، مسجدیں بھری بھری رہتی ہیں، لیکن یہی حال جو ہے رمضان جانے کے بعد بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ پورا مہینہ تربیت حاصل کرنے کے بعد، پورا مہینہ پابندی سے عمل کرنے کے بعد دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے، عید کے دن بھی فجر کی نماز میں بہت کم لوگ جو ہے حاضر رہتے ہیں، لوگوں کی اکثریت غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے جو لوگ تھے یا کچھ اور زیادہ لوگ جو ہے ملے جلے پہنچتے ہیں، ورنہ اکثریت جیسے ہی جو ہے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ان کا حال تھا، پوری طرح ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ باتیں نماز فجر ہے یا اسی طرح اعمال صالحہ ہے، ان کے تعلق سے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے، جس کے ذریعے اللہ تعالی تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، یقیناً آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف ہونے کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ سخت سردی کا موسم ہے یا اسی طرح گرمی میں جو ہے دیر سے نیند لگی ہے، ایک انسان فجر کی نماز کو اٹھ رہا ہے، یا اسی طرح بیمار ہے اس کے باوجود بھی وضو بنا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اچھی طرح وضو کرنا تکلیف کے باوجود۔ یہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دور ہے گھر اس کے باوجود بھی برابر چل کر مسجد کو جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درجات بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے معاف فرماتے ہیں۔ انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی رباط ہے۔ رباط کہا جاتا ہے جنگ کے میدان میں
اسلامی لشکر کی نگرانی کرنا، جب لوگ چلتے چلتے تھک جاتے پڑاؤ ڈالتے، آرام کرتے، سو جاتے، دشمن آ کر حملہ نہ کرے، اس لشکر کی نگرانی کرنے کے لیے ایک دو صحابہ کو لگایا جاتا۔ اور وہ نگرانی کرنا آسان نہیں، چونکہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ سفر کیے ہوئے ہیں، پھر صبح میں اٹھ کو ان کو بھی سفر کرنا ہے، تو آسان نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام جا کر جو ہے نگرانی کرتے تھے۔ یا اسی طرح سرحد پہ جو لوگ رہ کر نگرانی کرتے، ملک کی حفاظت کرتے، وہ بھی مراد ہے۔ تو اس کے برابر ثواب جو ہے بتایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کو آ رہے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، سارے نمازوں کی اہمیت، ایسے نہیں کہ کوئی نماز زیادہ ہے کوئی کم۔ 5 وقتہ نمازیں ایک مسلمان پر فرض ہیں، 5 نمازوں کی پابندی ضروری ہے، مگر کسی کسی نماز کی اہمیت الگ الگ احادیث میں الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا، اور خاص کر کے فجر کے لیے، اس لیے کہ فجر کے لیے اٹھنا، نیند وغیرہ چھوڑ کر آنا، یہ بہت زیادہ مشقت والا کام ہے، بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی اور سخت وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی اہمیت بتانے کے لیے اس نام سے ایک سورہ اللہ نے نازل کیا، اور فجر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہے اس کی جو ہے قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نمازوں کا تذکرہ اشارتاً کیا، فجر کی نماز کا تذکرہ نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں سورج بالکل سر پر آ کر جب ڈھل جاتا ہے اس کو دلوک کہا جاتا ہے، تو لدلوک الشمس اس سے مراد احسن البیان کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دلوک سے مراد زوال، زوال کے بعد 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی نماز۔ غسق اللیل، رات کی تاریکی میں 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، تو 4 نمازوں کا تذکرہ اشارتاً کیا گیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا تذکرہ صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا فجر کے جو ہے وقت میں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی حاضری کا وقت بتایا۔ اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کا وقت وہ وقت ہے، فرشتے جو ہے اس وقت جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی اس کی وضاحت جو ہے فرمائی ہے۔ 2 رکعت جو سنت فجر کی ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعات سنت، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں فجر کی سنت کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے، فجر کی فرض نماز کی کیا اہمیت ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعات سنت، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے ان سب سے افضل ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سنت کی یہ اہمیت ہے تو فرض کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا فجر کی نماز کی بڑی اہمیت۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے،
یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اتنے سالوں سے جو آپ نماز چھوڑتے ہوئے آئے یا فجر کی سنت آپ نے جو چھوڑی، اس کا ثواب آپ دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں پا سکتے۔ مغفرت ہو سکتی ہے آپ کی، معافی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ بندہ سچے دل سے دعا کرے کہ آئندہ اس کی پابندی کروں گا، اللہ تعالی یقیناً معاف کرنے والا ہے، لیکن اب تلک جتنی آپ نے فجر کی سنتیں چھوڑی ہے یا فجر کی نماز کی آپ نے پابندی نہیں کی ہے، وہ ثواب سے جو آپ محروم رہے، وہ ثواب آپ دوبارہ لا نہیں سکتے۔ تو بڑے افسوس کا مقام ہے اگر یہ نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ، جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فکأنما قام نصف اللیل، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے گویا کہ آدھی رات اس نے قیام کیا، آدھی رات قیام اللیل اس نے پڑھی۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جس نے صبح کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، ساری رات قیام کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، کئی لوگ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں مگر گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، جب آنکھ کھلی 7 بجے 7:30 بجے فجر کی نماز پڑھ لی، یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی کبھی گھر میں نماز پڑھے؟ آپ کو تذکرہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہے ہو کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے، سہارا لے کر جانے کی طاقت ہے وہاں تک اللہ کے نبی گئے۔ جب بہت زیادہ بے ہوش ہونے لگے، سکت طاقت نہیں رہی، تب اللہ کے نبی نے کہا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحابہ اکرام کا آپ طریقہ دیکھیے، صحابہ اکرام منافق سمجھتے تھے اس کو جو نمازوں میں حاضر نہیں رہتا تھا، تنہائی میں آدمی کیا کر رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن منافق سمجھتے تھے جو نمازوں میں پیچھے رہتا تھا۔ تو صحابہ اکرام بھی برابر جو ہے جا کر نماز کی پابندی مسجد میں کیا کرتے تھے، دین جو ہے اپنی منمانی سے جو ہے عمل نہ کریں۔ نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے مسجد کو لانے والا کوئی نہیں ہے، بارش ہوتی ہے مدینہ کی گلیوں میں پانی بہہ جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے کوئی ایسی ویسی مزید چیزیں باہر نکل آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ گھر میں نماز پڑھو۔ عذر دیکھ رہے آپ، نابینا ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، بارش ہوتی ہے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک اتنے عذر پیش کر رہے ہو، جاؤ گھر میں نماز پڑھو۔ صحابی جانے لگے، اللہ کے نبی نے کہا ردو علیہ، بلاؤ جو ان کو۔ بلایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا هل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یقیناً سنتا ہوں۔ کہا تب تو تمہیں آنا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ تمہیں ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے نماز کا جب وقت ہو جائے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دوں، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز کو نہیں آتے، گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ اللہ کے نبی جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے بد دعا کے کلمات نہیں نکالے، زندگی میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف اللہ کے نبی نے نہیں دی، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے جن پر مسجد کو آنا فرض نہیں ہے تو میں ان کو گھروں سمیت جلا دیتا۔ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمائی۔ تو آج ہم دعویٰ کرتے اللہ کے نبی اسی طرح منہج سلف پہ چلنے کا، آج ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ موجود جو ہے نہیں ہے۔
غائب ہیں۔ صحابہ منافق کہتے تھے ایسے لوگوں کو جو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر جو ہے نہیں ہوتے تھے۔ اتنا بڑا ٹھپا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کر پلٹ کر بیٹھ گئے، نام لینے لگے اللہ کے نبی، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر بڑی بھاری گزرتی ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں صحابہ سے، موجود ہیں فلاں جماعت میں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو یہ نمازیں چھوڑنا نفاق کا ٹھپا اس پر لگ رہا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا فجر کی پابندی بھی کرنا ہے، اس انداز سے پابندی کرنا ہے جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ بستر سے اٹھے، بازو جو ہے مصلی بچھائے اور پڑھ لیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا یہی طریقہ رہا ہے، کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ ایک مسلمان غور و فکر کرے، ایک مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہت زیادہ ثواب جو اس میں بتایا گیا۔ حج جو فرض ہے صاحب استطاعت پر، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے اس پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، روزانہ یا ہفتے میں 1-2 مرتبہ یا مہینے میں 1-2 مرتبہ وہ حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب اس کو جو ہے ملتا ہے۔ وہ مسلمان اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں جو ہے وہ شخص آ گیا۔ جہنم سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزادی مل جاتی۔ وہ مسلمان جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی پابندی کرتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی جو ہے پابندی کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دیگر نمازیں چھوڑی جائے، ان نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا۔ حشر کے میدان میں جب لوگ اٹھیں گے، ہر سمت ہر جانب اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، مگر جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے نور ہوگا ایک ان کے سامنے۔ اور خاص کر کے یہ اندھیرے میں فجر کی نماز عشاء کی نماز کی جو لوگ پابندی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، بالنور تام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور مکمل روشنی اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی، بڑا برا انسان تھا، بڑا برا شخص تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔
صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، پہلے شخص کی تعریف کی گئی، آپ نے کہا وجبت واجب ہو گئی۔ دوسرے شخص کی مذمت بیان کی گئی، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے تعریف بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی مذمت برائی بیان کی اس کے حق میں جہنم جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کئی لوگوں کو بولتے ہیں یہ فلاں رمضانی مسلمان ہے، رمضان میں نظر آتا ہے، رمضان کے بعد سے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے حق میں گواہی ہے، آپ رمضانی مسلمان ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جو آپ کے بارے میں اگر کہی جا رہی ہے کہ آپ رمضان کی حد تک عمل کرنے والے ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، یہ گواہ ہے سمجھیے آپ کے حق میں۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ گواہی دے رہے ہیں، یہ مخلوق جو ہے ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ مخلوق اللہ کے پاس جو ہے گواہی دے گی۔ تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہیں۔ اب رمضانی مسلمان کا جس پر ٹھپا لگ رہا ہے یا رمضانی مسلمان جس کو کہا جا رہا ہے، کتنی بڑی گواہی ہے کہ یہ شخص صرف رمضان میں نماز پڑھنے والا ہے، یہ شخص صرف رمضان میں عبادات کرنے والا ہے، رمضان کے بعد پھر یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تو کیا ہمارے حق میں یہ گواہی نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے اس شخص کی مذمت بیان کی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کئی لوگ آپ کے بارے میں گواہ بن رہے ہیں کہ آپ صرف رمضانی مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان عزم کرے، ارادہ کرے کہ اللہ ایک مہینہ بھر میں نے جو ہے برابر پابندی کے ساتھ عبادات کی ہے، ابھی بھی وقت ہے، رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے توفیق مانگی ہے۔ اے اللہ ہم نے کیا جرم کیا کہ رمضان سے پہلے بھی ویسے ہی تھے، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، جو فجر کی نماز میں آ رہے تھے رمضان سے پہلے پھر وہی لوگ رہ گئے، ہم بستر پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں، وہی حالت ہماری ہے۔ کیا معاملہ ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے؟ سال بھر دیکھیے وہی لوگ نظر آئیں گے، اکا دکا کبھی کوئی آئے گئے، ورنہ وہی تعداد رہے گی، ایک صف ڈیڑھ صف کے وہی لوگ جو ہے نظر آئیں گے۔ اور لوگ مسکرا کر ملتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں رمضان تھا اس لیے ہم لوگ دکھ نہیں رہے تھے، پیچھے جا رہے تھے، رمضانی مسلمان تھے، قریب آ رہے تھے، اب وہ سب چلے گئے، پھر جو ہے ہم قریب آ گئے۔ یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ چھوڑیے عادت کو، رمضان میں جس طرح فجر کی آپ پابندی کرتے رہے اسی طرح آپ بقیہ ایام میں بھی پابندی کیجیے۔ شریعت کے معاملے میں آپ اپنی منمانی مت کیجیے۔ گھر کے معاملے میں بچے منمانی چلاتے ہیں تو ماں باپ تھوڑی مانتے، اس کو نہیں مانتے، برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ برابر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے تھے، اور آپ سال بھر جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی پابندی بنا رہے ہیں یا معمول بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا آپ کا طریقہ ہے؟ کہاں کی کس سنت کی پیروی آپ کر رہے ہیں؟ کس نبی کی اتباع آپ کر رہے ہیں؟ اپنا آپ جائزہ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں، عصر کی نماز تک وہ رکتے ہیں۔ دوسرے فرشتے عصر میں آتے ہیں، پھر وہ مغرب عشاء فجر تک رکتے ہیں۔ جو فرشتے عصر میں آئے تھے اللہ ان کو سوال کرتے ہیں کیسے تم نے بندوں کو پایا؟ چونکہ وہ فجر میں گئے تھے اللہ کے پاس۔ اے اللہ جب ہم وہاں سے آئے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے روزانہ۔ اللہ تو یقیناً ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کی جو باتیں ہیں، دلوں میں جو باتیں اس کو تک وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے بندے نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں موجود تھے، لیکن فرشتوں کی زبانی وہ سننا چاہتا ہے اپنے بندوں کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ جب آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے اے اللہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ روزانہ آپ کے حق میں گواہی دی جائے اللہ کے سامنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے گواہی دی، صحابہ نے فلاں نیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ روزانہ اللہ کے فرشتے آپ کے حق میں گواہی دے، پھر آپ کے نصیبے کا کیا کہنا، پھر آپ کی جو ہے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، اس کا بتا نہیں سکیں گے۔ روزانہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اللہ فلاں فلاں بندے نماز پڑھ رہے تھے،
جب گئے تب بھی نماز کی حالت میں تھے، جب آئے اے اللہ تب بھی جو ہے نماز کی جو حالت میں تھے۔ اللہ کا دیدار سبھی کو نصیب ہو، یہ ہماری امید، دعا، تمنا، یا اسی طرح ارادہ، اس کے لیے عمل بھی ہر ایک مسلمان کو کرنا، اس لیے کہ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کو اللہ جب ساری نعمتیں عطا کریں گے، سوال کریں گے کیا کچھ کمی ہے؟ جنتی لوگ کہیں گے اللہ ہمارے چہروں کو روشن کیا، ساری نعمتوں سے نوازا، اب کیا نعمت کی کمی ہے؟ اللہ اپنے آپ کو جنتیوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔ جنتی لوگ جب اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی جنت کی۔ تو اللہ کا دیدار جو ہے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں بھی انبیاء نے تمنا کی، امید کی، لیکن دیدار جو ہے دنیاوی زندگی میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگا، آخرت میں جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا۔ چاند نکلا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مشقت ہو رہی ہے دیکھنے میں؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، آسانی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح سکون کے ساتھ اپنے رب کو دیکھو گے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ تم یقیناً اپنے رب کو دیکھو گے، شرط یہ ہے کہ فجر کی پابندی، عصر کی پابندی اگر تم لوگ جو ہے کرو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت بھی فرمائی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ دعویٰ تو ہمارا ہے، جب اللہ کی دیدار کی بات آتی ہے تو سب لوگ آمین کہیں گے، عمل کا معاملہ جب آئے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب کہا جائے اللہ کا دیدار سب کو نصیب ہو، زور سے آمین کی آواز آپ کو آئے گی۔ بھئی عمل کے معاملے میں وہاں پیچھے نظر آؤ گے۔ صرف آمین کہنے سے تھوڑی ہوگا کہ آدمی دیدار کر لے گا، تو ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پابندی بتائی ہے آپ اس کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس طرح 14ویں کے چاند کو سکون سے دیکھ رہے ہو، اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت میں، اگر فجر کی پابندی کرو گے، عصر کی نماز کی جو ہے پابندی کرو گے۔ بڑی سخت وعید بھی اللہ کے نبی نے سنائی ان لوگوں کے حق میں جو لوگ جو ہے نماز کی پابندی جو ہے نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، فجر پڑے بغیر دن چڑھے تک سوتا پڑا رہتا ہے بستر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اتنے سخت الفاظ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب انسان سوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے لیل طویل، لمبی رات ہے، سو جا سکون سے۔ ایک مسلمان بیدار ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو بناتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے فجر کی، تیسری گٹی یا گرہ کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، اللہ کے نبی نے فرمایا چست، اور اسی طرح اللہ کے ذکر میں وہ مسلمان صبح کرتا ہے۔ جو اٹھتا نہیں، نہ وضو بناتا، نہ نماز پڑھتا، نحوست سارا دن جو ہے اس پر جو ہے غالب جو ہے رہتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم لوگ اس کو منافق سمجھتے تھے جو نمازوں میں غیر حاضر رہتا تھا، خاص کر کے فجر اور عصر کی جو ہے نماز میں۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھ جاتے، صحابہ کو سوال کرتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک دن کسی نے تذکرہ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، چلتے چلتے درمیان میں ایک بات اللہ کے نبی اس میں بیان کرتے ہیں، فرشتے مجھے لے کر جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، بڑا بھاری پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرا آدمی لیٹا ہوا ہے، یہ پتھر اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پوری طرح اس کا سر جو ہے کچلا جاتا ہے،
وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ یہ فرشتہ یا انسان لانے کے لیے جاتا ہے، یہ فرشتہ لے کر آنے تک پھر وہ صحیح سالم ہو رہا ہے۔ پھر جتنی تکلیف پہلی مرتبہ ہوئی تھی، پتھر کے مار لگنے سے پوری طرح سر کو چل گیا، دوسری مرتبہ پھر ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتنا خطرناک عذاب، سخت عذاب کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا قرآن یاد تھا، پڑھتا نہیں تھا، نماز پڑھے بغیر سویا ہوا پڑا رہتا تھا۔ تھوڑی سی مشقت یہاں پر انسان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اخروی زندگی کی یہ عذابات جو ہے بڑی بری طرح اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خود پریشان ہوتے، اتنی سخت سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ نماز پڑھے بغیر یہ سویا ہوا پڑا رہتا تھا، اس لیے تو اتنی سخت سزا جو ہے اس کو جو ہے دی جا رہی ہے۔ جنگ حنین کا موقع ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ لوٹ کر آ رہے، تھکے ہوئے ہیں جنگ سے، جنگ کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، رات کا 1/3 حصہ گزر چکا ہے، چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے اونگ طاری ہو رہی صحابہ پر۔ اللہ کے نبی رک گئے، پڑاؤ ڈالے اور کہا کون ہے جی فجر کی نماز کو جگائے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جگاتا ہوں۔ تو سب لوگ سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ جب تہجد کی نماز پڑھ لیے، تھوڑا وقت ابھی فجر کی نماز کے لیے ہے، سواری کو ٹیک لگا کر بیٹھے کہ تھوڑی دیر کے بعد بیدار کروں گا۔ اب رات بھر یہ بھی جگے ہوئے ہیں، دن بھر یہ بھی سفر کیے ہوئے ہیں، تھکاوٹ ان کو بھی ہے، آنکھ لگ گئی، کوئی بھی نہیں بیدار ہوئے۔ جب سورج کی شعاعیں اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر پڑی، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے جگایا نہیں، یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی اس ذات نے میری جان کو اسی طرح میرے نفس کو پکڑ لیا جس نے آپ کی نفس کو پکڑ لیا، یعنی جو آپ بیدار نہیں ہو سکے میں بھی جو ہے اسی طرح آنکھ مجھے لگ گئی۔ اللہ کے نبی فوراً وہاں سے چلے گئے اور جا کر نماز ادا کی۔ یہ ایک نماز تھی جو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی اور صحابہ کی چھوٹ، بڑا افسوس ہوا اللہ کے نبی کو۔ فوراً جا کر اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، حالانکہ یہاں عذر ہے، نیند لگ گئی۔ اور آپ یہاں پر غور کیجئے، رات ہی سے اہتمام ہے کہ فجر کو اٹھنا ہے، کون ہم کو اٹھائے گا؟ تھکے ہوئے ہے، جہاد میں ہے، بہت زیادہ اونگ طاری ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہ جب بیدار ہو جائیں گے جو ہے پڑھ لیں گے، نہیں، رات ہی سے جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو آج تو سارے اسباب وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ہے اہتمام جو ہے نہیں پایا جاتا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان سمجھے دین کو، عمل کے معاملے میں کوتاہی سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ کون بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ سے اس کی ملاقات خوشگوار ہو، حشر کے میدان میں اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی جب وفات ہوتی ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی، اہلہ اس کے گھر والے، مالہ اس کا مال، عملہ اس کے اعمال۔ مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، تدفین کے بعد لوگ لوٹ کر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو چیز باقی رہتی ہے اس کے اعمال ہے۔ اللہ کے نبی قبرستان پہنچے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں قبر کھودی جا رہی ہے، جلس علی شفیر القبر، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ منظر دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ، کل تلک جو صحابی ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، آج ان کی وفات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ان کو مٹی کے نیچے دبانا، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ کے نبی وہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔
اتنا روئے اللہ کے نبی، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں کی پوری مٹی گیلی ہو گئی۔ اس روتی ہوئی آواز میں اللہ کے نبی نے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے تیاری کرو، یہاں آؤ گے پچھتاؤ گے، رو گے گڑ گڑاؤ گے، کوئی چیز ہاتھ کو آنے والی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے جو نصیحت کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، جن کے ذریعے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جن کی سفارش سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے، جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، صحابہ اکرام، ان کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو دفن کیا جاتا ہے، قبر دباتی ہے، اس طرح ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر، ہڈی ٹوٹ جائے دنیاوی زندگی میں برداشت نہیں ہوتا، کئی دنوں کے آرام کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، کانت الصلاۃ عند رأسی، نماز اس کے سرہانے، قرآن مجید کی تلاوت ایک جانب، صدقہ و خیرات ایک جانب، یہ ساری نیکیاں بندے کے اطراف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قبر دبانے کے لیے آتی ہیں یہ ساری نیکیاں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ، عقیدہ صالحہ کے ساتھ جو ہے جو چیز کام آنے والی ہے آپ کے لیے، عقیدے کے بعد ایمان، اعمال صالحہ، چاہے دنیاوی زندگی ہو، قبر کی برزخی زندگی ہو یا حشر کا میدان ہو، ہر جگہ ایمان کے ساتھ یہ اعمال صالحہ ہے جو آپ کے کام آئیں گے، ورنہ حشر کے میدان میں اتنا بے بسی کا عالم ہوگا، اپنے رشتہ دار، خاندان، کنبے والے تو دور کی بات، ہمارے جسم کی جو اعضاء ہیں وہ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے خلاف اللہ کے پاس گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ سے جو گناہ کرتے رہے، آنکھ سے جو گناہ کرتے رہے، پیر سے جو گناہ کرتے رہے، یہ اعضاء تک ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اتنی بے بسی کا عالم ہوگا۔ تو وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی، بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، دائیں دیکھے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بائیں دیکھے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سامنے دیکھا جہنم جو ہے لا کر رکھ دی جائے گی، سوائے اس کے اعمال کے کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئے گی۔ اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، تربیت ہماری ہوتی رہی، رمضان جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہم نہ ہو بلکہ برابر اعمال کی پابندی کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔